ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کے مستند بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل قرآنک پلس کو سبسکرائب کریں۔ یہاں قرآن و حدیث کی روشنی میں حقیقی رہنمائی اور روحانی ترقی کے خزانے ملیں گے۔ ابھی جڑیں اور دین کو گہرائی سے سمجھیں۔ معاویہ کہتے ہیں بحثی کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنی عورتوں کے کس حصے میں آئیں اور کس حصے کو چھوڑیں؟ یعنی شوہر بیوی کے تعلق کی بات ہو رہی۔ یہ بھی ایک بہت آج کے دور کا، ہر دور کا مسئلہ ہے، لیکن آج کے دور میں اور بھی گمبھیر ہوتا چلا جا رہا ہے بہت سی چیزوں سے ایکسپوز ہونے کی وجہ سے۔ تو کیا جائز حد ہے اور کیا نہیں ہے؟ فزیکل ریلیشن شپ کے لیے کس حصے کو استعمال کیا جا سکتا ہے، کس کو نہیں، یہ سوال۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری بیوی تمہارا کھیت ہے، تم اپنے کھیت میں جہاں سے چاہو آؤ۔ جہاں سے چاہو آؤ کا مطلب کیا ہے کہ جہاں سے کلٹیویشن ہو سکتی، یعنی کہ کھیت کے تعلق سے کیا بتایا، نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم۔ انا شئتم کا مطلب، انا جو ہے ظرف زمان و مکان دونوں کے لیے آتا ہے، کہ جانے کا کوئی خاص وقت مقرر نہیں کہ یہ دن ہے یا رات ہے، ایسی کوئی پابندی شریعت نے نہیں رکھی۔ اور اسی طرح جب کھیت کہہ کے بیوی کو بتایا گیا تو اس میں اس کی، یعنی کہ اس کی قدر و قیمت اور اس کی حفاظت اور اس کی ترتبزی اور خوشحالی اور وہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں۔ پلس یہ بہت ہی حکمت کی بات ہے کہ کھیت میں کچھ اگ جب ہی سکتا ہے جب اس میں بیج ڈالا جائے۔ تو اب شوہر بیوی کے ساتھ کیسا تعلق قائم کرے کہ اولاد پیدا ہو سکے؟ وہ اورل سیکس سے تو نہیں ہو سکتا، وہ اینل سیکس سے بھی نہیں ہو سکتا۔ obviously انڈرسٹوڈ ہے کہ انا کا مطلب یہاں کیا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ وہ باتیں ہیں کہ جن کو بہت لفظوں کو کھول کھول کے نہیں بولا جا سکتا، لیکن اٹس انڈرسٹوڈ۔ تو آپ نے کہا جہاں سے چاہو، یعنی کوئی رکاوٹ نہیں، ممانعت نہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ناجائز حدود فلان کے کہو کہ اس کی بھی ممانعت نہیں۔ البتہ جب تم کھاؤ تو اسے کھلاؤ، یعنی کہ شوہر خود آؤٹنگ ڈائننگ کے لیے چلا جائے اور بیوی کو کہے کہ بس گھر میں ہی پکا لو اپنے لیے اور کھا لو، تو صرف دوستوں کے ساتھ رہے۔ دس از ناٹ رائٹ۔ بیوی کو بھی لے کے جائے اور ساس بھی بہو کو جانے دے۔ جب تم کھاؤ تو اسے بھی کھلاؤ، جب پہناؤ تو اسے بھی پہناؤ کا مطلب یہ ہے کہ عید آئی ہے، اپنے لیے سوٹ لے رہے ہو تو بیوی کو بھی کچھ لے کے دو۔ یہ ہے ایکوالٹی ایک طرح۔ اس کے چہرے پہ نہ مارو، اسے گالیاں مت دو، ابیوز نہیں کر سکتے، اور اسے قطع تعلقی اگر کرو، یعنی ویسے تو نہ کرو لیکن اگر کرو تو گھر کی حد تک رکھو، کک آؤٹ نہیں کرو، اعتبار نہیں پھینکو، گھر سے نہیں نکالو۔ کیونکہ بعض اور کہتے ہیں نا، فون پہ کہہ دیتے ہیں گھر چلی جاؤ ماں باپ کے، میں تب گھر میں داخل ہوں گا، آؤں گا ہی نہیں۔ یہ غلط ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ کیسے مناسب، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اس کے ساتھ یہ سلوک کرو جبکہ تم ایک دوسرے کے پاس حلال طریقے سے آتے ہو؟ یعنی تمہارا ایک جائز تعلق ہے اور پھر تم اس تعلق کو اس طرح خراب کرو۔ تو بیوی کو مارنے سے متعلق جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو حکم ہے وہ سامنے۔ پھر اسی طرح غلام کو مارنے کی ممانعت، نوکر کو، غلام کو، اس کو بھی نہیں مارنا چاہیے۔ ابو مسعود بدری سے روایت ہے کہ میں اپنے غلام کو کوڑے کے ساتھ مار رہا تھا کہ میں نے اپنے پیچھے سے آواز سنی، اے ابو مسعود جان لو، اور میں غصے کی وجہ سے آواز سمجھ نہ سکا، یعنی ایسے مار رہا تھا کہ مجھے نہیں سمجھ آئے کہ کس نے پکارا مجھے۔ جب وہ میرے قریب ہوئے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور آپ فرما رہے تھے، جان لو ابو مسعود، جان لو ابو مسعود۔ کہتے میں نے اپنے ہاتھ سے کوڑا پھینک دیا تو آپ نے فرمایا، جان لو ابو مسعود، یعنی آپ بار بار فرما رہے تھے، اللہ تم پر زیادہ قدرت رکھتا ہے تمہاری اس غلام پر قدرت ہے، یعنی جتنا تم اس غلام پہ قدرت رکھتے ہو اللہ اس سے زیادہ تم پہ قدرت رکھتا ہے، یعنی تمہیں مارے گا۔ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کے بعد کبھی غلام کو نہیں ماروں گا۔ اور بعض روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے آزاد کر دیا۔ ابو عمر زازان سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہم لوگ ابن عمر کے پاس تھے، انہوں نے اپنے غلام کو بلایا جسے انہوں نے مارا تھا، انہوں نے اس کی پیٹھ کھول کر دیکھی، کہا کیا تمہیں تکلیف ہو رہی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اس کے بعد ابن عمر نے غلام کو آزاد کر دیا اور ایک تنکا زمین سے اٹھایا اور کہا کہ مجھے اس کا اتنا بھی اجر نہیں ملے گا جتنا اس تنکے کا وزن ہے۔ میں نے کہا ابو عبد الرحمن آپ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص اپنے غلام کو بے قصور یعنی حد شرعی کے علاوہ مارے یا اس کے چہرے پہ تمانچہ مارے تو اس کا کفارہ ہی اسے آزاد کر دی۔ کفارہ ہے
اس آزادی کا ثواب کوئی نہیں تن کے برابر بھی. یعنی بعض اوقات تم کہتے ہیں اور بڑی نیکی کی لیکن اس میں تو چھوٹ بھی جائے تو وہ بھی بہت بڑی بات. صحابہ کرام جو تھے وہ خاص طور پر اس سے محتاط رہتے اور غلاموں سے درگزر کرتے تھے. ابو لیلہ کہتے ہیں کہ سلمان رضی اللہ عنہ نکلے, وہ اپنی سواری کو چارہ کھلاتے تھے تو وہ ہودے سے گرتا رہتا. ہودہ کیا کہتے ہیں؟ وہ چیز محمل باسکٹ کہہ لیں جس میں اس کا چارہ رکھ کے دیا جاتا. اس پر انہوں نے اپنے خادم سے کہا اگر مجھے قصاص کا خوف نہ ہوتا تو میں تمہاری پٹائی کرتا کہ تم نے ایسی چیز کیوں جانور کے آگے رکھی. تو مطلب یہ کہ اگر میں تمہیں ماروں گا تو مجھے بھی مار پڑے گی, اس لیے میں تمہیں مار نہیں رہا, ورنہ جو حرکت تم نے کی ہے اس سے تمہیں مار پڑنی چاہیے. نماز پڑھنے والے غلام کو نہ مارنا. ابو امامہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے واپس آئے تو آپ کے پاس 2 غلام تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی ایک غلام دے دیں. آپ نے فرمایا جو چاہتے ہو لے لو. انہوں نے کہا آپ میرے لیے پسند کریں. اس سے انداز ہوتا ہے نا کہ ریلیشن شپ داماد اور دوسر کا کیسا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لے لو, اس کو مارنا نہیں, کیونکہ میں نے خیبر سے واپس آتے ہوئے اسے نماز پڑھتے دیکھا ہے اور مجھے نمازیوں کو مارنے سے منع کیا گیا ہے. ہمارے ہاں مشکل یہ ہے کہ اسلام کے ساتھ تقدس کا ایک ایسا, یعنی انبیاء علیہ السلام ہو یا ان کی ازدواجی اور ذاتی زندگی, ان سب کو ہم نے تقدس کے ایسے آئینے میں دیکھا ہے کہ جس میں ان کا انسان ہونا نقشے سے نکال دیا گیا, جبکہ ان کی ساری نیکی, تقوی اور پاکیزگی میں خوبصورت بات یہ کہ وہ انسان تھے اور ہم جیسے ہی تھے انسان ہونے کے ناطے. انسانی ضروریات ہم جیسی تھیں, کھانا پینا اور باقی خواہشات وغیرہ. لیکن ان کی بڑائی کیوں ہے کہ انہوں نے ان تمام چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کو مکمل طور پر اپنایا. ہماری خیر اور بھلائی بھی اسی میں ہے کہ ان معاملات میں بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئی ہوئی رہنمائی کو ہم پوری طرح اپنائیں تاکہ شرع صدر کے ساتھ, یکسوئی کے ساتھ عبادات ہو سکیں. بعض اوقات جب صحیح دین کے مسائل کا علم نہیں ہوتا تو جو حلال امور ہوتے ہیں, جو جائز رخصتیں ہوتی ہیں, وہ بھی نہیں اویل کرتے کہ کہیں گناہ نہ ہو جائے, اور بعض اوقات ان کو گناہ سمجھ کر نہیں کرتے حالانکہ وہ گناہ نہیں ہوتے اور اپنے آپ کو ایک آزادی سے محروم رکھتے ہیں. تو اس لیے کوئی حرج نہیں اگر چند باتیں ایسی سمجھ لی جائیں. جنابت کے مسائل. جنابت کہتے ہیں ناپاکی کی اس حالت کو جو احتلام اور جماع کی وجہ سے ہوتی ہے. احتلام کہتے ہیں ویٹ ڈریم کو, یعنی سوتے ہوئے جسم سے ڈسچارج کا ہونا. اس میں مسئلہ یہ ہے کہ عورت یا مرد کو احتلام ہو تو غسل واجب ہو جاتا ہے. اس کی وضاحت آگے آئے گی. اگلا مسئلہ ہے مزی کے آنے سے غسل واجب نہیں ہوتا بلکہ استنجا کر کے وضو کرنا ہی کافی ہے. ان علی رضی اللہ عنہ قال كنت رجلا مذاء فكنت استحي ان اسأل النبي صلی اللہ علیہ وسلم لمكان ابنته فامرت المقداد بن الاسود رضی اللہ عنہ فسأله فقال یغسل ذکرہ ویتوضأ. رواہ مسلم. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے مزی کی شکایت تھی. مزی ہوتا ہے عام حالات میں ویٹ ڈسچارج ہونا. میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کرنے میں شرم محسوس کرتا تھا کیونکہ آپ کی بیٹی میرے نکاح میں تھی. میں نے حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کریں. چنانچہ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے مسئلہ دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیشاب کی جگہ دھو کر وضو کر لیا کریں, اس سے طہارت ہو جاتی ہے. یعنی عام ویٹ ڈسچارج جو ہے اس سے ناپاکی یا جنابت نہیں ہوتی, اس میں نہانا ضروری نہیں ہوتا. بیوی سے تعلق کرنے سے پہلے یہ دعا مانگنی چاہیے, یعنی جسمانی تعلق مراد ہے. ان ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو ان احدکم اذا اراد ان یأتی اہلہ قال بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا. متفق علیہ. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی اپنی بیوی سے جسمانی تعلق, فزیکل ریلیشن, سیکشل انٹرکورس کا ارادہ کرے تو اسے یہ دعا مانگنی چاہیے, ہم اللہ کے نام سے مدد چاہتے ہیں, یا اللہ ہمیں شیطان سے محفوظ رکھ, کیونکہ شیطان ایسے مواقع پر انسان پہ زیادہ حملہ آور ہوتا ہے, اور ہماری اس اولاد کو بھی شیطان سے محفوظ رکھ جو تو ہمیں عطا فرمائے. یہ دعا پڑھنے کے بعد والدین کو اللہ تعالیٰ جو اولاد دے گا وہ شیطان کے شر سے ہمیشہ محفوظ رہے گی.
اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ دوبارہ فزیکل ریلیشن سے قبل وضو کرنا مستحب ہے۔ مستحب کا مطلب ہے پسندیدہ ہے، فرض نہیں ہے۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعود فليتوضا رواہ مسلم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی اپنی بیوی سے تعلق قائم کرے پھر دوبارہ کرنا چاہے تو پہلے وضو کرے، یعنی ایک دفعہ کے تعلق کے بعد ضروری نہیں کہ نہایا جائے، اگر اس کے کچھ عرصے بعد دوبارہ تعلق کی ضرورت ہو، مثلا یعنی ایک رات ہو سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہانا ضروری ہے کس کے لیے؟ نماز کے لیے، عبادت کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے۔ لیکن اگر انسان ناپاکی کی حالت میں ہے ابھی اور دوبارہ ایک شخص بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہتا ہے تو ضروری نہیں کہ نہانے کے بعد پھر کرے۔ دوبارہ تعلق میں کوئی چیز مانے نہیں، ہاں بہتر ہے وضو کر لے۔ مستحب کا مطلب کہ بہتر ہے وضو کر لے، اور وضو یہاں ایک طرح سے فریشنس پیدا کرتا ہے انسان کے اندر۔ لیکن اگر کوئی وضو بھی نہیں کرتا، یعنی یہ ایسا وضو نہیں جیسے نماز کے لیے وضو کرنا ضروری ہے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی، تو اگر دوبارہ تعلق میں وضو نہیں کیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ گناہ کا کام کر رہا ہے۔ مستحب کا مطلب کیا ہے؟ پسندیدہ ہے، اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی نہیں کر سکتا تو کوئی گناہ نہیں۔ غسل جنابت میں پہلے دونوں ہاتھ دھونے چاہیے، پھر برتن میں ہاتھ ڈالنے چاہیے۔ جنبی جس پانی میں ہاتھ ڈال دے وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ مثلا کسی نے پہلے ہاتھ دھوئے، پھر ہاتھ سے مگ پکڑا، اس کو بالٹی میں ڈالا مثلا، اور صاف ہاتھ تھا مگر جسم ابھی ناپاک ہے، تو پانی کی بالٹی کے اندر ایسا ہاتھ جانے سے یا ٹب میں بیٹھنے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا، الا یہ کہ اس پانی کے اندر کوئی نجاست چلی جائے، یعنی ہاتھ پاک ہے۔ اگر ایسے میں کوئی شخص پانی پینا چاہتا ہے اور اس نے گلاس کو ہاتھ لگا دیا اور پانی پی لیا تو کوئی بات نہیں، کیونکہ ہمارے ہاں تو عام طور پہ کانسیپٹ یہ پایا جاتا ہے کہ انسان اتنا ناپاک ہوتا ہے کہ زمین پر قدم بھی نہیں رکھ سکتا اور کسی چیز کو چھو نہیں سکتا اور سب کچھ حرام ہو جاتا ہے، کچھ بھی حرام نہیں ہوتا۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ انسان ناپاک پھرتا رہے، سارا بازار گھوم کر آ جائے ناپاکی میں، یہ بھی مقصد نہیں ہے۔ مومن ناپاک رہنا پسند نہیں کرتا، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس حالت میں آپ کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ مثلا پانی پیتے وقت آپ کا ویسے ہاتھ صابن سے دھویا ہوا تھا، صاف تھا، پاک تھا، مگر جسمانی طور پہ آپ ناپاک ہیں۔ مثال کے طور پر اگر پانی کے اندر کوئی چیز اچانک چلی جاتی ہے اور آپ ایک انگلی کے ساتھ اس کو ہٹانا چاہتے ہیں اور اس کے بعد اس پانی کو پینا چاہتے ہیں، پی سکتے ہیں۔ یعنی ناپاک جسم پر جب تک نجاست نہ ہو تو صاف ہاتھ یا جسم کا کوئی حصہ پانی میں چلا جائے، اس پانی سے غسل بھی کیا جا سکتا ہے، یا اگر وہ صاف ہے اس کو کسی بھی کام میں استعمال کیا جا سکتا ہے، اس سے کپڑے دھوئے جا سکتے ہیں یا کوئی اور کام۔ ان ابن عباس رضی اللہ عنہما قال اغتسل بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جفنۃ فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیتوضأ منها او یغتسل فقالت له یا رسول اللہ انی کنت جنبا فقال ان الماء لا يجنب رواہ احمد۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ازواج مطہرات میں سے کسی نے ایک ٹب کے پانی سے غسل جنابت کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وضو یا غسل کرنے لگے تو بولی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں حالت جنابت میں تھی اور میں نے اس ٹب کے پانی سے غسل کیا تھا۔ آپ نے فرمایا پانی جنبی نہیں ہوتا، یعنی اگر تمہارا ہاتھ یا جسم کا کچھ حصہ اس پانی میں چلا گیا تو اس سے پانی ناپاک نہیں ہوا۔ اسے احمد وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ حالت جنابت میں کسی سے مصافحہ کرنا، سلام دعا کرنا یا بات چیت کرنا جائز ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لقیہ فی بعد طریق المدینہ وہو جنب فانخنست منہ فذهب فاغتسل ثم جاء فقال این کنت یا ابا ہریرہ قال كنت جنبا فكرهت ان اجالسك وانا على غير طهارة قال سبحان الله ان المؤمن لا ينجس رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ مدینہ کے کسی گلی میں ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ اس وقت حضرت ابو ہریرہ جنبی تھے، چنانچہ وہ وہاں سے کھسک گئے، جا کر غسل کیا، پھر خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ آپ نے پوچھا، ابو ہریرہ تم کہاں چلے گئے تھے؟ حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا، میں حالت جنابت میں تھا، لہٰذا میں نے آپ کے پاس اس حالت میں بیٹھنا اچھا نہ سمجھا۔ آپ نے فرمایا، سبحان اللہ، مومن کسی بھی حالت میں ناپاک نہیں ہوتا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یعنی اگر ایسی حالت میں مثلا کوئی مہمان آ گیا ہے یا
بچہ رو رہا ہے یا کوئی اور ایسا دنیا کا ضروری کام پڑ جاتا ہے انسان کو، کوئی ٹیلی فون آ جاتا ہے، بات کرنی پڑ جاتی ہے، تو کسی بھی کام میں حالت جنابت مانے نہیں. حالت جنابت مانے ہے کس میں؟ عبادات میں. لیکن یاد رکھیے اس کا مطلب نہیں کہ انسان ناپاکی میں ہی گھومتا پھرتا رہے بے وجہ، جلد از جلد پاک ہو، لیکن یہ سمجھنا کہ نہیں میں اچھوت ہو گیا، اب کسی کے سامنے نہیں جا سکتا یا کسی سے بات نہیں کر سکتا، تو ایسی بات نہیں. حالت جنابت میں کھانے پینے کے لیے ہاتھ دھونا کافی ہے، البتہ وضو کرنا افضل ہے. عن عائشة رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اراد ان یأکل وهو جنب غسل یدیہ، رواہ ابن ماجہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں کوئی چیز کھانا چاہتے تو پہلے اپنے ہاتھ دھو لیتے. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا، یعنی حالت جنابت میں کھا سکتے ہیں. اور خاص طور پر جیسے رمضان کا مہینہ ہے، یعنی رمضان میں اگر کوئی شخص حالت جنابت میں اٹھتا ہے، سحری کا وقت ہے، سحری کھا سکتا ہے اور کھانے کے بعد نماز سے پہلے نہا سکتا ہے. یعنی حالت جنابت میں اگر روزے کا کچھ حصہ شامل ہو گیا صبح کے وقت کو کوئی حرج نہیں، اللہ کہ نماز تو نہیں چھوڑی جا سکتی، وہ تو پڑھی جائے گی. کتنی دیر لگے گی؟ آدھا گھنٹہ، گھنٹہ، کیونکہ اس کے بعد تو سورج بھی نکل آئے گا، اگر نہیں نہائے تو نماز جائے گی. تو ایسا روزہ کیا روزہ جس میں نماز ہی نہ پڑھی گئی. ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان جنبا فاراد ان یأکل او ینام تودأ وضوءہ للصلاۃ، رواہ مسلم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں کھانا یا سونا چاہتے تو پہلے نماز کی طرح وضو کر لیتے. اسے مسلم نے روایت کیا. اور یہ وضو فرض میں نہیں ہے، واجب میں نہیں ہے، یہ مستحب میں ہے. یعنی ایک اچھی فیلنگ کے لیے نہانے میں ٹائم لگتا ہے تو کوئی بھی کام کرنے سے پہلے وضو کر لیا جائے. جنبی مسجد سے گزر سکتا ہے لیکن ٹھہر نہیں سکتا. حالت جنابت میں اگر کسی کو مسجد سے گزرنا پڑ رہا ہے، مثلاً اس کا گھر ہے مسجد کے اوپر اور رستہ ایسا ہے کہ صحن سے گزر کے اوپر چڑھتا ہے، تو ایسی صورت میں گزرنا جائز ہے، لیکن وہاں بیٹھ جانا یا دن گزارنا یہ درست نہیں. ان جابر رضی اللہ عنہ قال کان احدنا یمر فی المسجد جنبا مجتازا، رواہ سعید بن منصور. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حالت جنابت میں مسجد سے گزر جایا کرتے تھے. اسے سعید بن منصور نے روایت کیا ہے. حالت جنابت میں زبانی اللہ کا ذکر کرنا جائز ہے. مثلاً انسان صبح اٹھا ہے تو اٹھ کے دعا جو پڑھی جاتی ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور پڑھ سکتا ہے. اسی طرح اگر صبح شام کی دعائیں پڑھ رہا ہے تو پڑھ سکتا ہے، یا استغفار کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے. رات کو سوتے میں کوئی خواب برا آ گیا تو وہ دعا پڑھ سکتا ہے، یا نیند نہیں آ رہی تو کچھ ذکر کرنا چاہتا ہے اور لیکن ہے حالت جنابت میں تو کوئی رکاوٹ نہیں، زبانی اللہ کا ذکر کر سکتا ہے. یا اسی طرح جیسے سوتے وقت آیت الکرسی پڑھی جاتی. سونے کے آداب آپ نے پڑھے ہوں کہ دائیں طرف کروٹ لے کر ہاتھ گال کے نیچے رکھ کے آیت الکرسی پڑھ کے چاروں طرف پھونک مار دی جائے. اب اگر حالت جنابت میں انسان تو کیا آیت الکرسی نہیں پڑھے گا؟ پڑھے گا، کوئی حرج نہیں. ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، رواہ مسلم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر حالت میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. جنبی کو قرآن پاک پڑھنا یا پڑھانا منع ہے، یعنی یہ نہیں کہ آپ حالت جنابت میں ہیں اور آپ کہیں جی کھانے کی اجازت ہے، پکانے کی اجازت ہے، سلام دعا کی اجازت ہے، چلو تلاوت شروع کر دیتے ہیں یا تعلیم شروع کر دیتے ہیں. نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے. پاک آدمی وضو کے بغیر قرآن مجید پڑھ سکتا ہے، یعنی وضو نہیں ہے لیکن ویسے قرآن کی تلاوت آپ کر رہے ہیں تو ٹیکسٹ کو ہاتھ نہیں لگائیے اور پڑھتے جائیے. کیونکہ بعض لوگوں کو ایسی بیماری بھی ہوتی ہے کہ ان کا وضو زیادہ دیر تک باقی نہیں رہتا. ایسے میں لوگ قرآن، ذکر، عبادت سب چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں فارغ. نہیں، وضو نماز کے لیے شرط ہے، طواف کے لیے شرط ہے. اگر صرف قرآن کی تلاوت کرنا مقصود ہے یا تعلیم دینا تو کوئی حرج نہیں. ان علی رضی اللہ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرئنا القرآن علی کل حال ما لم یکن جنبا، رواہ الترمذی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت کے علاوہ ہر حال میں ہمیں قرآن مجید پڑھایا کرتے تھے، یعنی وضو کے بغیر بھی. مراد سے یہ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. حالت جنابت کو بڑی ناپاکی کہتے ہیں. عام طور پہ فقہ کی کتابوں میں حدث اکبر لکھا ہوتا ہے. حدث اصغر چھوٹی ناپاکی ہوتی ہے جو جنابت کے علاوہ عام طور پر وضو ٹوٹنے کے اسباب کی وجہ سے ہوتی ہے.
जुम्बी सोने से कबल गुस्ल न कर सके तो उसे वुजू कर लेना चाहिए। अन आयशा रदियल्लाहु अन्हा क़ालत कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा अरादा अन यनामा व हुवा जुनुबुन गसला फरजहु व तवद्दा लिस्सलात, रवाहुल बुखारी। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हालत जनाबत में सोने का इरादा फरमाते तो अपनी शर्मगाह धोकर नमाज की तरह वुजू फरमा लेते। ये मुस्तहब है ऐसा करना, इसे बुखारी ने रिवायत किया है। जुम्बी के लिए वुजू करके सोना अफसल है लेकिन न करने की रुख्सत है। अन इब्न उमर रदियल्लाहु अन्हुमा अन्ना उमर इस्तफ्ता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल हल यनामु अहदुकुम व हुवा जुनुब क़ाल नअम लियतवद्दा सुम्मा लियनम हत्ता यग़तसिल इज़ा शाअ, रवाहु मुस्लिम। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मसला पूछा, क्या जुम्बी गुस्ल किए बगैर सो सकता है? आपने इरशाद फरमाया, हाँ, वुजू कर ले और सो जाए, फिर जब चाहे उठकर गुस्ल कर ले। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। अन आयशा रदियल्लाहु अन्हा क़ालत कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यजनिबु सुम्मा यनामु व ला यमस्सु माअन हत्ता यक़ूम बअद ज़ालिका फ़यग़तसिल, रवाहु इब्न माजा। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत जनाबत में पानी को हाथ लगाए बगैर सो जाते। यानी ये बात भी मिलती है जहाँ वुजू करके सोते वहाँ ये भी कि बसा औकात वुजू भी नहीं करते थे और सो जाते, फिर उठकर गुस्ल फरमाते। इसे इब्न माजा ने रिवायत किया। इट डिपेंड्स के इंसान की तबीयत कैसी है, मौसम कैसा है, पानी की अवेलेबिलिटी कितनी है। अगर हो सके तो बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं तो गुनाह नहीं। गुस्ल जनाबत में पहले दोनों हाथ धोने चाहिए, फिर तहारत हासिल करके वुजू करना चाहिए। जनाबत मुद्दत मसा खत्म कर देती है, हालत जनाबत में फिर आपका मसा नहीं रहता जड़ा आपके ऊपर। गुस्ल जनाबत के लिए पानी मैसर न हो तो गुस्ल की नीयत से किया गया तयम्मुम ही गुस्ल जनाबत का काम देता है। इसकी वजाहत आगे आ जाएगी। सवाल है, क्या हालत जनाबत में बच्चे को दूध पिला सकते हैं? जी हाँ, पिला सकते हैं, लेकिन अफजल है कोशिश करें कि इसके बगैर पिलाएं और आप नियत कर लें तो हो भी जाएगा। लेकिन बसा औकात ऐसा होता है कि कोई सर्वेंट नहीं, कोई हेल्पर नहीं, बच्चे ऊपर तले हैं, एक एक दो दो साथ साथ, तो फिर उसमें बहुत सी ऐसी चीजें इंसान चाहने के बावजूद कर नहीं सकता, तो दूध नापाक नहीं होता। सिर्फ ये है कि कैफियत का फर्क है। नहाने के बाद जो इंसान की कैफियत होती है उसमें एक इत्मीनान और सुकून की कैफियत होती है। जितनी माँ पुरसुकून होगी और उस हालत में बच्चे को दूध पिलाएगी उतना ही बच्चे पे अच्छा असर होगा। सुना है, कहा जाता है कि बाज माएं वुजू के बगैर भी नहीं पिलाती थी, लेकिन आज के दौर में तो अगर कोई हालत जनाबत के बगैर ही पिला ले तो भी बड़ी बात है। हालत जनाबत या नापाकी की हालत में किसी मस्जिद को विजिट करने के लिए जाया जा सकता है। मसलन अगर आप एज ए टूरिस्ट गए हैं तुर्की और तरह तरह की मस्जिदें देख रहे हैं एक के बाद एक, और उसमें आप पीरियड्स की हालत में हैं, तो गुजरने की हद तक गुजरते हुए देख लें, कोई हर्ज नहीं, लेकिन बैठे नहीं, वहां ज्यादा देर रुके नहीं। जैसे गुजरने की बात आई ना, तो टूरिस्ट के उस हालत में भी क्या होता है कि मसलन आप गुजर रहे हैं इधर से उधर और बिल्कुल ऐन मुसल्ला के करीब ना जाएं, दूर दूर से सारा आगे पीछे देख लें, क्योंकि ऐसे मौके भी बाज़ औक़ात नहीं मिलते। इसलिए कि नापाकी की हालत में एक पाक जगह पर बैठकर वो उसकी एक कैफियत में फर्क आता है। हालत जनाबत में अगर गुस्ल से पहले कोई आ जाए और इंसान साफ कपड़े पहन ले तो गुस्ल के बाद दोबारा वही कपड़े पहन सकते हैं या वो कपड़े नापाक हो जाते हैं और कोई और कपड़े पहनना होते हैं? नहीं, जब तक किसी कपड़े को कोई नजासत लगी हुई नजर ना आए या महसूस ना हो उस वक्त तक वो कपड़े पाक होते हैं और उनको दोबारा नहाकर पहन सकते हैं। हमने आज तक ऐसे मसाइल का जिक्र अपने घरों स्कूलों में कभी नहीं सुना, इसलिए आज ये पढ़ते हुए बहुत मुश्किल पेश आ रही है। अब आप पढ़ाती हैं तो बहुत सी टर्म्स ऐसी हैं जो कभी सुनी ही नहीं या समझ ही नहीं आ रही। मसलन एहतलाम क्या होता है, ये टर्म तो कभी उर्दू या इंग्लिश में सुनी ही नहीं, ला हौल वला कुव्वत। तो कभी उर्दू या इंग्लिश में इस तरह मजी वेट डिस्चार्ज क्या होता है, मैं अनमैरिड हूँ शायद इसलिए भी चीजें मुझे समझ में नहीं आ रही। नहीं, मजी और एहतलाम का ताल्लुक मैरिड या अनमैरिड होने से नहीं है। एहतलाम होता है नींद की हालत में कोई ऐसा ख्वाब इंसान देखे कि जिसके बाद वो काफी मिकदार में वेट डिस्चार्ज अपने जिस्म पर पाए और ऐसा गुमान हो जैसे खुदा न खास्ता सोते हुए पेशाब निकल गया है जिस्म से। ठीक है, ख्वाब याद हो या ना हो। जैसे लिकोरिया का डिस्चार्ज तो खवातीन को आमतौर पर मालूम ही है कि किस तरह होता है। जैसे लिकोरिया का डिस्चार्ज होता है ऐसे ही इससे जरा ज्यादा मिकदार में डिस्चार्ज जो है वो महसूस हो सोते वक्त, वो एहतलाम होता है। यानी एहतलाम का ताल्लुक सोने से होता है, नींद से।
ایک صحابیہ ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہی مسئلہ لے کر آئیں، کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا عورتوں کو بھی احتلام ہو سکتا ہے؟ یعنی عموماً یہ مردوں کو ہوتا ہے لیکن کیا عورتوں کو بھی ہو سکتا ہے؟ تو اس پر آپ نے فرمایا کہ ہاں ہو سکتا ہے، کیونکہ بچہ عورت کے مشابہ بھی تو ہوتا ہے، عورت سے بھی تو بچے کی شباہت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو سیکشل انٹرکورس کے بغیر اگر نیند کی حالت میں کوئی خواب دیکھنے یا نہ دیکھنے کا ایسا پانی انسان دیکھے کہ جو زیادہ مقدار میں ہو، عام نارمل روٹین میں جیسے لیکوریا وغیرہ تھوڑا بہت سپاٹنگ ہو گئی، وہ نہیں، زیادہ مقدار میں، اس کو احتلام کہتے ہیں، اس سے انسان ناپاک ہو جاتا ہے۔ اور بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ کسی خاتون کو کبھی بھی ایسی کیفیت نہ ہوئی ہو، بسا اوقات جسمانی کیفیت، آب و ہوا، کئی چیزیں انسان کے مزاج میں اثر ڈالتی ہیں، تو بعض لوگوں کو ایسی تکلیف ہو سکتی ہے۔ اگر کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا تو پریشان نہ ہو کہ میں تو شاید اب نارمل انسان ہوں، نہیں، اٹ ڈیپینڈس۔ اور اگر کسی کے ساتھ ایسی کوئی کیفیت ہو جائے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں کوئی بہت برا انسان ہوں۔ ایکچولی ہوتا یہ کہ ہمارا بیہیویئر کیا ہے اور ہم ان چیزوں کو کس انداز سے پیش کر رہے ہیں۔ اگر آپ اس کو فطری چیز سمجھے تو آپ کو کچھ بھی اس میں نہیں فیل ہوگا۔ پھر مثلاً ایک میڈیکل کا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ جب ڈائسیکشن شروع کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس شروع میں بہت گھبراہٹ اور بہت پریشانی ہوتی، لیکن ایک ایک پارٹ، اور آپ دیکھیں کہ جو ہماری بچیاں کو ایجوکیشن میں پڑھتی ہیں وہاں تو عورت مرد سب مل کر ایک کام کر رہے ہوتے ہیں، اور وہاں تو کبھی کسی نے کہا کہ یہ بہت غلط کام کر رہے ہو آپ۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ ایسی چیزیں مردوں اور عورتوں کو مل کے نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر دین کے لیے یہی بات کرنی پڑ جائے تو ہم کہتے ہیں ہائے ہمارے دین میں ایسی بے حیائی کی باتیں۔ یعنی میڈیکل کی بکس میں سب لکھا ہوا ہے اور سب جائز ہے اور وہ بھی انسان پڑھتے ہیں، لیکن دین کی کسی کتاب میں ایسی کوئی بات لکھی ہوئی ہے تو یہ بالکل درست نہیں، اور یہ کیسا دین ہے؟ یہ ہمارا ایک بہت نیگیٹو ایٹیچیوڈ ہے معاشرے کے اندر دین کے معاملات میں، جو کہ درست نہیں، اور اس کی وجہ سے کئی بیماریاں پھر پیدا ہوتی، عبادت میں خلل ہوتا ہے۔ ماں ہونے کی حیثیت سے نہ صرف یہ کہ بیٹی، بلکہ اگر بیٹوں کو بھی کوئی اور بتانے والا نہیں تو بہت آرام کے ساتھ آپ ان کو نارمل وے میں بتا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ جی ہاں، ہمارے ہاں عموماً یہ ہوتا ہے اسکولوں میں جیسے سیکس ایجوکیشن ہوتی ہے اور بعض اوقات اتنے بونڈے طریقے سے ہوتی ہے کہ وہ اس کے فائدے کی بجائے کئی نقصان ہوتے، تو اٹ ڈیپینڈس کہ آپ ایک مسئلے کو، ایک پرابلم کو یا ایک چیز کو کس طرح ایکسپلین کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو خود اپنے اندر پہلے کانفیڈنس پیدا کریں کہ آپ کی نیت کیا ہے ایک بات کرنے کی، کیوں سکھانا چاہتے ہیں، کیوں سمجھانا چاہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ خود ساتھ ہنسنا شروع کر دیں اور شرمانا شروع کر دیں اور سب کو ہنسانا شروع کر دیں۔ یہ ہنسنے کی باتیں نہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آتی ان باتوں میں سے ہنسنے کی کون سی بات ہے۔ کسی مومن کا یہ مزاج ہی نہیں ہو سکتا کہ وہ ایسی باتوں میں نمبر ایک دلچسپی لے، یا ایسی باتیں مجلسوں میں عام طور پر بلا ضروری ڈسکس کی جائیں یا ان کے نام زبان پر لائے جائیں، نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن علم کی حد تک عمل کے لیے ان کا ذکر بھی ضروری ہے، کیونکہ یہ انسانی زندگی سے متعلق چیزیں۔ مزی عام طور پر لفظ جو ہے یہ بیڈ ڈسچارج جیسے لیکوریا ہوتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن یہ جاگتے ہوئے ہوتا ہے، یہ نیند کی حالت میں نہیں، یہ جاگنے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اور اس میں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ مثلاً کوئی ایسا سین آپ نے دیکھا ہے ٹیلی ویژن میں، یا ایسی کوئی کتاب پڑھی ہے، یا کوئی بھی ایسی چیز کہ جس سے جسم کے اندر خلل آتا ہے، یعنی انسان کے ایموشنز جو ہیں وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں، تو ایموشنز کے فرق سے یہ ڈسچارج ہوتا ہے۔ یعنی لیکوریا جو ہوتا ہے بغیر ایموشنز کے ہوتا ہے، لیکن یہ ایموشنل کیفیت کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایموشنل کیفیت کے ساتھ جو ویٹ ڈسچارج ہوتا ہے، اس سے استنجا بھی لازم ہے اور وضو بھی لازم ہے، لیکن نہانا لازم نہیں۔ وہ بھی ہو سکتا ہے کوئی سائیکولوجیکل پرابلم ہو سکتا ہے یا کچھ بھی، اس کو نام دے سکتے ہیں، لیکن مزی میں لفظ آپ یوں سمجھے جیسے مزہ لفظ ہے نا، یہ اسی سے نکلا ہے یہ لفظ، ٹھیک ہے۔ ایک بچی کی ریسنٹلی شادی ہوئی، اس نے ایک میل مجھ کو کی، وہ اس قدر بیچاری پریشان، چھوٹی سی عمر کی بچی تھی، شادی ہوگی، اس کو شاید پہلے سے کسی نے کچھ نہیں بتایا، نہ ماں بتاتی نہ کوئی اور، جو ضروری چیز ہے وہ کوئی نہیں بتاتا، اور فضول میں بہت کچھ پڑھ لیتے۔ تو اب وہ کچھ بہت ہی جینون جو اس کے شوہر کے رویے تھے ان پر وہ اس قدر خوف زدہ تھی اور پریشان کہ شاید میرے ساتھ کوئی بہت ہی گناہ کا کام ہو رہا ہے اس طرح۔ تو ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ یا تو اس کو اتنا چھپایا گیا اور بتایا ہی نہیں گیا، یا یہ ہے کہ بلو پرنٹس بچے چھپ چھپ کے دیکھیں تو ماں باپ کو خبر نہ ہو۔ ان رویوں میں بہت نارمل اور بہت فطری انداز میں، نیچرل انداز میں آپ کو بیہیو کرنے کی ضرورت ہے۔ سوال ہے، مزی والا کپڑا دھونے کا موقع نہ ہو اور گھر سے باہر کسی ایسی جگہ پر ہو کہ بدل بھی نہ سکے اور نماز کا وقت آئے تو کیا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اس میں ہر انسان کو اپنی کیفیت کا پتہ ہوتا ہے، یہ بالکل ایسے جیسے لیکوریا کا ڈسچارج ہے، تو اس میں ڈسچارج کے بعد استنجا ضروری ہے۔
اگر استنجا کرنا ہے آپ کو تو پھر دھونے کا موقع کیوں نہیں آخر؟ اور آگے آپ انشاءاللہ ڈیٹیل پڑھیں گے کہ بعض اس طرح کے سپاٹس جو ہیں وہ صرف کھرچنے کریدنے سے ہی، یعنی ان کو اگر رب کر دیا جائے اور جھاڑ دیا جائے تو وہ صاف ہو جاتے ہیں۔ کیا جنابت کی حالت میں کھانا تیار کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل کیا جا سکتا ہے۔ ایسا ہے کہ اگر آپ اپنے بچوں کو کوئی چیز بول کے نہیں ایکسپلین کر سکتے کہ جھجک آتی ہے اور بڑے ہو گئے ہیں یا کچھ، تو لکھ کر دیجئے۔ جاگتے ہوئے اگر کچھ خیالات کے بعد اگر کم ڈسچارج ہو، بات یہ ہے کہ کم ہو یا زیادہ ہو، جو ڈسچارج ہے اس کے لیے استنجا اور وضو دونوں ضروری ہے۔ ایک لڑکی کی ماں نہ تھی، چچی اور کچھ آنٹیز رہتی تھی۔ جب اس بیچاری کو پیریڈز ہوئے تو اس نے بھائیوں کو بتایا، کیونکہ بھائیوں سے چھوٹی تھی۔ وہ بھائی پریشان ہو گئے، ڈاکٹر کے پاس لے جانے لگے۔ تو لڑکی کے والد جب گھر آئے تو انہوں نے چچی سے کہا اور اس طرح، تو وہ یعنی بعض اوقات ایسی چیزیں پھر بہت امبیرسمنٹ کا سبب بن جاتی ہیں نا، کہ جب بچوں کو آپ ماں نہیں بتا رہی جو ان کی سب سے بڑھ کے خیرخواہ ہے، تو پھر وہ کیا کرتی ہیں، سہیلیوں سے پوچھتی ہیں، اوروں سے پوچھتی ہیں، ادھر ادھر سے کوئی ان پہ ہنستا ہے، کوئی مذاق اڑاتا ہے، اور یہ ساری زندگی یہ چیزیں خوف کی چیزیں بن کے رہ جاتی ہیں۔ تو اس سے بہتر ہے کہ وہ اوروں سے جا کے پوچھیں، کیوں نہ آپ ان کو بتائیں خود۔ بیڈ ڈسچارج میں کیا کپڑے چینج کرنا یا دھونا ضروری ہے؟ اگر آپ کہیں باہر ہوں یا آپ کو فیل ہی نہ ہو، دیکھیے کہ اس کیفیت کا تعلق ہی فیلنگ کے ساتھ ہے۔ اگر فیلنگ ہی نہیں ہے تو جسٹ نارمل بات ہے۔ یعنی بعض لوگ اسٹرانگ ہوتے ہیں اور ان کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ فیلنگ نہیں آتی ایسی، تو ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تو پھر کیا بغیر وضو کے نماز پڑھ لیں؟ جی ہاں، جب فیلنگ ہی نہیں ہے تو پھر وضو کی ضرورت ہی نہیں، پھر نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ٹین ایجر لڑکوں کو اگر احتلام ہو تو نہانا واجب ہے۔ جی ہاں، یہی تو اب تک رونا رویا گیا ہے کہ اس سے غسل واجب ہو جاتا ہے، لازم ہو جاتا ہے، نماز نہیں ہوتی ہے۔ لیکن کتنے ہمارے ٹین ایجرز کو پتا ہے؟ یہ بھی دیکھ لیجئے۔ کیا احتلام سوئے بغیر بالکل نہیں ہو سکتا؟ نہیں، احتلام نیند کے ساتھ اس کا تعلق ہے، چاہے خواب دیکھا جائے یا نہ۔ اس کا روٹ کیا ہے؟ جائیے اس پہ ذرا۔ احلام ہے، لام میم حلم، خواب، تو اسی سے باب افتعال ہے، احتلام، خواب دیکھنا۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کے مستند بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل قرآنک پلس کو سبسکرائب کریں۔ یہاں قرآن و حدیث کی روشنی میں حقیقی رہنمائی اور روحانی ترقی کے خزانے ملیں گے۔ ابھی جڑیں اور دین کو گہرائی سے سمجھیں۔